اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت خیز ہنگامے کا ذکر فرمایا، جس دن قیامت برپا ہوگی اس وقت میں اس دنیا کا کیا حال ہوگا۔ فرمایا کہ جو لوگ مال اور دولت کے نشے میں چور اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے ذات سے شرک کرتے ہیں، بت پرستی کرتے ہیں، کفران نعمت کرتے ہیں، ان لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس دن اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو چلائے، زمین کو چٹیل میدان کر دیں گے، کسی بھی ایک بھی انسان کو فراموش کیے بغیر قبروں سے اکھاڑ کر میدان حشر میں اکٹھا فرما دیں۔ اور آگے کی آیتوں میں اللہ بیان فرماتا ہے اُعِدُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، جو ایک ایک بندے کو قبر سے اللہ تعالیٰ اکھاڑ کر اٹھا کر میدان حشر میں اکٹھا کرے گا، اور یہ تیرے رب کے سامنے ہاتھ باندھ کر صف باندھ کر سامنے کھڑے کر دیے جائے، ایک بھی نہیں چکے گا، اور ایک کو بھی اسرافیل علیہ السلام کا سور پھونکنا فراموش نہیں کرائے گا۔ جتنے لوگ پیدا ہوئے اور جتنے لوگ بوسیدہ ہڈیاں بن کر گل سڑ کر مٹی کے اندر مٹ گئے، مٹی پلید ہو گئے، یہ زمین اور زمین کی کوئی بھی جگہ جس میں انسان مر کر کھپ گیا، سارے ذرات پھر سے جمع ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہو جائیں گے، حشر ہو جائیں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اس کی دلیل یہی آیت کریمہ، اور پیش کر دیے جائیں گے، سامنے لا کر کھڑا کر دیے جائیں گے تیرے رب کے روبرو، صفاً، ہاتھ باندھ کر، صف باندھ کر، قطار کے اندر، پوری دنیا آدم کے زمانے سے لے کر قیامت میں جو اخیر میں جو انسان پیدا ہو کے مر جائے، یا جن پر قیامت برپا ہوگی، اور قیامت کی یہ وجہ سے جو لوگوں کی جان چلی جائے گی اور جو اس وقت میں مریں گے، تمام کے کھٹے صف باندھ کر، ہاتھ باندھ کر اللہ کے دربار میں کھڑے کر دیے جائیں گے۔ لقد جئتمونا کما خلقناکم اولا مرہ، یہ لقد کہنے کی وجہ سے بھی اس کے اندر شک اور شبے کی گنجائش کو اللہ ختم نہیں کر دیا، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں تم لائے جاؤ گے جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ ماں کے پیٹ میں اللہ نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، اور جب اس میں انسانوں کو تعجب نہیں، تو قبر کے پیٹ سے دوبارہ پیدا کرنے میں ایمان والے کو تو تعجب ہونا ہی نہیں چاہیے، اور ایمان والا تو کرے گا نہیں، مگر جسے اللہ بھیجا عطا کیا، سمجھ عطا کیا، سوچنے کی توفیق عطا کیا، اس کے لیے اس معاملے میں اس بات میں غور کرنے کی جگہ ہے، فکر کرنے کا مقام ہے۔ جب ایک مرتبہ اللہ ماں کے چھوٹے سے پیٹ سے انسان کو پیدا کرتا ہے، تو مر جانے کے بعد میں، اور جب وہ مٹی پلید ہو جائے گا تو قبر سے دوبارہ پیدا کرنے میں کون سے تعجب کی بات۔ لقد جئتمونا، ہمارے ہاں تم آ کر ہی رہو گے، تم لائے جاؤ، تم آ ہی جاؤ۔ لقد جئتمونا میں اللہ بہت ہی گہرائی کی بات ہوتی ہے، جس میں کوئی شک ہی نہیں، لقد جئتمونا، تم آ ہی جاؤ، اس میں انکار کی گنجائش ہے، تو آ یا نہ، مگر تو آ ہی جائے گا، تیرا ارادہ ہو کہ نہ ہو۔ لقد جئتمونا، خبر سے اٹھنے کے بعد میں سیدھے اللہ کے سامنے کھڑا رہے گا، جیسے ہی مرے گا روح عالم برزخ میں جائے گی، اور جیسے ہی یہ جسم لاکھوں سالوں کے بعد میں قیامت جب برپا ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ روح کو قبر کے اندر داخل کرے گا، قبر پھاڑ کر شف کر کے اس کے سینے کو جو بھی بندہ کھڑا ہو جائے گا سامنے روبرو اللہ کو پائے گا۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، جیسے ہی قبر سے اکٹھا اٹھ کر کھڑا ہوگا، اللہ کے سامنے حاضر پائے گا، ہاتھ باندھ کر، سب باندھ کر اللہ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔
لقد جئتمونا، تم آ ہی جاؤ گے ہمارے ہاں، کما خلقناکم اول مرہ، جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا. بل زعمتم، تمہارا یہ خیال تھا، یقین تھا، زعم تھا، لن نجعل لکم موعدا، کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر کیا ہی نہیں. اللہ کا دعویٰ یہ ہے کہ قیامت آئے گی، اور اس کی دلیل اللہ عقلی دلیل یہ دیتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں تمہیں پیدا کیا تو دوبارہ قبر کے پیٹ سے پیدا کرنے میں تکلیف اور مشکل کی بات کیا ہے؟ تعجب کیسے لگتا ہے؟ اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ اللہ دعویٰ بھی دیا، اللہ دعویٰ بھی کیا، اور اپنے دعوے میں دلیل، عقلی دلیل بھی پیش فرمایا. لیکن انسان جب ہر دھرم اور ضدی بن جاتا ہے، کافر بن جاتا ہے، اس کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے بلکہ بات تو یہ ہے، تمہارا خیال یہ ہے کہ اللہ قیامت کے تعلق سے یا تمہارے حساب اور کتاب کے تعلق سے کوئی وعدہ مقرر ہی نہیں کیا، کوئی وقت ہی اللہ نے طے نہیں کیا. لن نجعل لکم موعدا، تم یہ سمجھ رہے تھے یہ تو اللہ کا دعویٰ ہے. اور بندے کے تعلق سے اللہ کیا بولتا ہے؟ بل بات میری اپنی جگہ ہے، مگر تمہارا خیال کیا ہے؟ اور تمہارا خیال تو یہ ہے کہ میرے دعوے اور دلیل کو تو تم نہیں مانو گے، اور تمہارا خیال کے اندر، تمہارے خیال میں ہم نے جیسے کوئی وعدہ کیا ہی نہیں اور قیامت برپا ہی نہیں ہوگی. ووضع الکتاب، اللہ بات یہاں ختم کر دیا، مانے یا نہ مانے، تمہارا خیال نہیں ماننے کا اور ہمارا خیال منوا کے رہنے کا. اللہ زبردستی منوا کے رہتا ہے. کوئی بندہ اگر مان لیا اللہ اسے پیار کرتا ہے، اور کوئی بندہ نہیں مانتا ہے، ہتھکڑی پہنا کر سیدھا لے جا کر وہیں کھڑا کیا جائے. جیسے بکرے کو ذبح کرنا ہے تو جس طرح وہ اینٹ جاتا ہے، اکڑ جاتا ہے تو بھی ذبح ہو جاتا ہے، اسی طرح مسلمان بھی اللہ ہی کے دربار میں پہنچے گا، اور اینٹ کر بکرے کی طرح قربان ہونے سے اپنے آپ مکر جانے والا کافر بھی مرنے کے بعد اللہ ہی کے دربار میں حاضر ہوگا. تو چاہے مانو یا نہ مانو، یا اللہ کا دعویٰ اور اس پر اللہ نے دلیل دے دی، اور انسان کی جبلت اور اس کے خیال کا بھی ذکر فرما دیا، بات ختم ہو گئی. ووضع الکتاب فتری المجرمین مشفقین مما فیہ، اعمال نامہ رکھا جائے گا. اب مانو نہ مانو، منوانے کے در پہ کوئی بھی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ یہ بولتا ہے کام ہو کے رہے گا، آپ کو صرف بتا دینا. فتری ووضع الکتاب، پھر یہ جو دفتر ہے نام اعمال کے وہ رکھے جائے، اور جتنے لاکھوں کروڑوں انسان، ہر ایک انسان کے تعلق سے 2 دفتر، پوری زندگی کے نہ جانے کتنے کاغذات، اور وہ کاغذ کیسے ہوں گے، وہ سیاہی کیسی ہوگی، ٹھوس حقیقت کی شکل میں جسے انسان دیکھ بھی سکے گا، ٹچ کر کر اپنے آپ کو محسوس بھی کرا سکے گا، اس شکل میں اس کتاب کو وہاں رکھا جائے گا. ترازو ہوگی، میزان عدل کو اللہ قائم کرے گا، اور اس جگہ کی بات اللہ بولتا ہے تم چاہے مانو یا نہ مانو. وہ کتاب تمہارے دفتر کو رکھ دیا جائے گا، اور بندہ تھوڑی چاہے گا کہ بھائی میرے فائل کو بھی لے جا کر ذرا تول کر بتاؤ، اتنا پانی ہو جائے گا. کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ میرے نام اعمال کو لے جا کر ذرا تول کر بتاؤ. کوئی بھی انسان تو یہی چاہے گا کہ اللہ تعالی کے سامنے نہیں کھڑا ہوتا تو کیا بہتر ہوتا، مٹی ہو جاتا تو کتنا اچھا ہوتا، گھاس کا تنکا ہو جاتا تو کتنا اچھا ہوتا. نہ جانے کیا کیا آج اس وقت میں امیدیں باندھے گا، اور کسی کو بھی کسی کے ہونٹ کے اندر آڑ میں کھڑے ہو جانے کا موقع مل جائے تو فرار اختیار کر کہیں کسی درخت کے پیچھے، کسی پہاڑ کے پیچھے، بچہ اماں کے پیچھے، اماں بابا کے پیچھے وہاں کھڑے ہو جانے کی بڑی کوششیں کرے گا. کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کا نام عمل لے جا کر بڑے فخر کے ساتھ ترازو کے اندر رکھ کر اس کو بلایا جائے کہ جناب عالی آپ نکل کر آ جائیے، کرسی پہ پدھاریے، آپ کا سنمان کیا جائے گا، شال اڑائی جائے گی اور فلورس دیے جائیں گے.
پھر جس کی وجہ سے بندہ خوشی خوشی جا کر انتظار کرے کہ میرا نمبر کب لگے گا، اور میں کوئی بھی نہیں چاہے گا، یہ اپنے آپ جو سرکاری ملازم ہے اللہ کے فرشتے وہ کریں گے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ تیرا کتاب مانے نہ مانے تیری کتاب رکھ دی جائے گی۔ اور یہ جو دو فرشتے لے جا کر اس نے دونوں کتابوں کو، اور جو کالے اعمال ہے اس کی ایک کتاب اور جو سفید اعمال ہے نورانی اعمال اس کی ایک کتاب، یہ دونوں دفتر تیار ہوں گے اور یہ دونوں دفتر رکھ دیے جائیں گے۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اور جیسے ہی یہ جو غیر مسلمان ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ نہ کرنے والے ہیں، ان کے جیسے ہی نام اعمال لے کر ہنکاتے ہوئے لے جا کر جیسے ہی کٹہرے کے اندر کھڑا کر کے ترازو کے اندر جیسے رکھیں گے، اس وقت کے منظر سین کو اللہ بیان کرتا ہے۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اللہ کے نبی اس وقت میں تو دیکھے گا جرم کرنے والوں کو مشفقین کانپ رہے ہوں گے، ڈر کے مارے یہ لرزہ بردام ہوں گے، جیسے عین جاڑے کے آدھی رات میں ان لوگوں کو ننگے بدن سڑک پر یا جنگل میں کھڑا کر دیا گیا، ان کی بتی سی بھی بج رہی، دانت بھی بج رہے ہیں ٹھنڈ کی وجہ سے، اور جیسے بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا، مشفقین۔ اور یہاں اصل میں یہ خشوع اور خضوع کی وجہ پر جیسے کہ اولیاء کرام نماز میں کھڑے ہو کر لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں، یہ خشوع اور خضوع ہے۔ اور اللہ کے جلال سے ڈر جانا، جیسے کوئی بندہ اپنے جان کے لالے پڑ جائے، سانپ کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے، شیطان کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے، اور جیسے اس کا اپنا ڈر جانا اس کے اپنے جان نکل جانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور تَرَى الْمُجْرِمِينَ، جیسے ہی لے جا کر کرام کاتبین اس کے اپنے نام اعمال کو رکھ دیں گے، اللہ کے حوالے کر دیں گے، مطلب فائل کلوز ہو گیا ہے، اٹھا کر سپرد کر دیں گے، ہینڈ اوور کر دیں گے، وہی والی کتاب فرشتہ فائل کلوز ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا جائے گا۔ مولا اب ہم نے جو محنت کی ہے اس کے تعلق سے اور جو امانت کے ساتھ لکھا وہ آپ کے حوالے کر رہے ہیں، وہی والی کتاب اب کتاب رکھ دیے جائے گا، اب لکھنے کا کوئی موقع نہیں رہا، فائل کلوز ہو گیا۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، اور ایسے میں جرم کرنے والے جو اللہ کے نافرمان ہیں، آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی کانپ رہے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے، معافی اور جو کچھ کے بسبب اس کے اس نام اعمال اور دفتر کے اندر لکھا ہوا دیکھیں گے، خود کا حال پتہ چل جائے گا۔ یہ خود قیامت کا یقین نہیں تھا، اللہ کا یقین نہیں تھا، یہاں تو سب درد نظر آتے ہیں، مشاہدہ ہے، سرات ہے، جہنم ہے، فرشتے نظر آتے ہیں، بہت بڑا عالم ہے، سامنے ترازو ہے، پروردگار عالم ہے، ساری چیزوں کو دیکھ کر کے گردے پگھل جائیں گے۔ اللہ بولتا ہے کہ پھر مشفقین مما فیہ، اپنے اور جو اعمال انہوں نے کیا اور جو اس کے اندر لکھا پائیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ڈر کے مارے ان کے اپنے پسینے چھوٹ رہے ہوں گے، وَيَقُولُونَ، اور کہہ رہے ہوں گے، یا ویلتنا، ہائے ہے ہماری خرابی، مالی ھذا الکتاب، کیا ہو گیا اس دفتر کو، کہ نام اعمال کو کیا ہو گیا ہے، کیسا نام اعمال ہے، لا یغادر صغیرہ ولا کبیرۃ الا احصاھا، کسی چھوٹے سے چھوٹے رائی کے دانے کے برابر عمل کو بھی نہیں چھوڑا، پہاڑ جیسے بڑے سے بڑے عمل کو بھی نہیں چھوڑا، مگر یہ ہے کہ اس نے لپیٹے میں لے لیا۔ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل کرتا ہے نا، باقاعدہ نوٹ کر لیتے ہیں، پہاڑ کے برابر بھی اگر کوئی اللہ کا بندہ کوئی کام کرتا ہے اسے بھی وہ نوٹ کر لیتے ہیں۔ کیسا نوٹ کرنا، یہ ٹرینڈ ہے، وہ بندہ کیا کرتا ہے اور کون سے عمل کو کس طریقے سے نوٹ کرنا، اور یہ نوٹ کرنے کے لیے کون سا لینگویج استعمال کرتے ہیں اور اسے کون سے ٹیکنیک کے ساتھ، کون سے قلم کے ساتھ نوٹ کرتے ہیں، اللہ جانتا ہے، اور وہ جو فرشتے لکھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں۔ اس میں ہمارے دنیا کا قلم تو استعمال نہیں ہوگا، ہمارے دنیا کا کاغذ بھی استعمال نہیں ہوگا، یہ دفتر جنت کا ہے، اور وہ لکھنے کا جو قلم ہے وہ بھی جنت کا ہے،
اور اس میں عمل کے تعلق سے اور جو کچھ بھی لکھیں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور جو سمجھیں گے وہ باقاعدہ لکھیں گے. تو وہاں اس نامہ اعمال کو پڑھ کر دیکھ کر بل بلاتے ہوئے ڈرتے ہوئے کہے گا ماں کی حالت کتاب کیا ہو گیا اس دفتر. کیسا نامہ اعمال ہے. تو کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے نہ گناہ عمل کو چھوڑا ہے بلا کبھی وطن اور نہیں کسی بڑے گناہوں کو چھوڑا ہے. اللہ آسان مگر یہ ہے کہ لپیٹے میں لے لیا یہ آتا کر لیا اسے شمار کر لیا گنتی میں لے لیا مجھے وہ معامل فاتحہ اور وہ جو کچھ عمل کیے نا اپنے سامنے حاضر پائے بالکل ان کے سامنے جو کچھ بھی کیا بالکل اللہ فرماتا ہے تازہ تازہ گرم گرم جیسے ابھی روٹی پکی اور بندہ اس کی خوشبو بھی محسوس کرتا ہے اور گرمی بھی محسوس کرتا ہے اتنا تازہ. فرمایا ووجدوا ما عملوا حاضرا اور وہ اپنے ساری زندگی کے اعمال جو ہزاروں سال گزر گئے کر کے بھی اور یہ دفتر کے اندر بالکل وہ ابھی ابھی تازہ تازہ عمل کیے جیسا پائے گا اپنے روبرو پائے گا اپنے سامنے مستحضر پائے گا. ولا يظلم ربك احدا. کتنی بڑھیا بات ہوتا ہے بندہ تو لکھ کر پیسے کے لایا اور تیرا رب تیرے اوپر ذرا بھی ظلم نہیں کرے گا. ولا يظلم ربك احدا. اور اللہ تعالیٰ ذرا بھی بے انصافی نہیں کرے گا. برابر تولے گا. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ذرا بھی اگر ذرے کے برابر نیکی کیا ہے اللہ وہاں دکھلا دے گا اسے دے دے گا. ذرے کے برابر کی برائی کیا ہے وہاں دیکھ لے گا اللہ اسے دکھلا دے گا عطا کر دے گا. یہ قیامت کا ایک منظر ہے جس میں بندہ بل بلائے گا تڑپ جائے گا مر جانے کی کوشش کرے گا موت کو بلائے گا مگر وہاں موت نہیں آنے والی. اور وہاں جو کچھ بھی کیا اللہ کے فضل اور کرم سے اللہ قبول کر لیا تو کامیاب ہو جائے گا اور اللہ قبول نہیں کرتا ہے کرنے والا بھی دھر لیا جائے گا. جو کر رہے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم کر رہے ہیں. کرتے ہوئے ڈرنے کا نام ہی ایمان اور عبادت ہے. اور جو لوگ نہیں کر رہے ہیں اور وہ یہ سمجھیں کہ شاید اللہ تعالیٰ دلوں کے اوپر کہیں مہر نہ لگا دیا اور جس کی وجہ سے توفیق نہیں مل رہی اس کا نام ایمان کی شرارہ ہے اور ایمان کی کم سے کم ادنا درجے کی چنگاری. اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں رہتا. کوئی بندہ کر نہیں پا رہا اسے اس بات کا احساس تو ہو کہ میں کر نہیں رہا جس کی وجہ سے کل کو اللہ اسے کرنے کی توفیق دے گا. مگر وہ جو کر رہا ہے وہ اس فخر میں مبتلا نہ ہو جائے کہ مجھ سے سب کچھ ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ اس سے وہ توفیق چھین لے اور شیطان اسے غرور کے اندر دھوکے کے اندر مبتلا کر دے. نہ کرنے والے کو بھی ڈرنے کی ضرورت ہے اور کرنے والے کو بھی ڈرنے کی ضرورت ہے. ہر حالت میں ہم لوگوں کو تو ڈر کر اللہ کو بہرحال بنانا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کلام کے اندر ایمان والوں کو بار بار یہ حکم کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. ایمان والو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو. یہ اصل میں بندہ یہ سمجھتا ہے کہ خطاب مجھے نہیں میرے بغل میں جو بندہ ہے مسلمان اس کے لیے اللہ بولتا ہے میں تو کب سے ڈرتا ہوں. یہ نہیں ڈرتا ہے نہ اسے بولتا ہے اور وہ سمجھتا ہے مجھے نہیں بولتا ہے میرے بغل میں جو ہے نا وہ اس طرح پوری آواز مسجد کے باہر چلی جاتی ہے. کوئی بھی اپنے آپ کے اوپر لینے کو تیار. امام صاحب سمجھتے ہیں کہ مسجد کے لیے مسجد صاحب سمجھتے ہیں رکھا ہے. کوئی پریسیڈنٹ کے لیے بولتے ہیں تو پریسیڈنٹ صاحب سمجھتے ہیں کہ سیکرٹری کے لیے سیکرٹری ٹریزرر کے لیے ٹریزرر اور یہ جتنے ایسی ممبرس ہیں وہ تو ماننے کو تیار نہیں. اور عام طور پر جو بھکاری بھی مانگتا ہے نا یہ بات اس پہ جا کے رک جاتی ہے اور بیچارے کو تقویٰ بھی نہیں معلوم. باہر دور سے تو کوئی آدمی چلانے دیتے یا اٹھانے دیتے تو اس سے اس کی زندگی گزر جاتی ہے. اور یہ ساری بات وہی سمجھتا بھائی اتنی بڑی باتوں کو نہیں مانتا. بہت بڑے حاجی بہت بڑے مفتی اور علماء کی بات ہے ڈرنے والے تو علماء ہیں ہمارے سے نہیں ہونے والا. پھر اللہ کسے ڈراتا ہے؟ اللہ جو ڈرانے کی بات بولتا ہے وہ کسے بولتا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ ڈر گئے ابو بکر ڈر گئے مگر آج تک میں ڈر نہیں آیا. اللہ کی اتنے صاف الفاظ کے اندر قیامت کا منظر کھینچ کر بتاتا ہے
جس وقت میں ہمارے نام اعمال پیش ہوں گے ہماری کیا بنے؟ اگر اللہ کے نبی اگر ان کی نظروں کے اندر ہم جچ جاتے ہیں، کھپ جاتے ہیں، تو امید کی ایک بلند، اس لیے ہم زیادہ سے زیادہ سنتوں کی پابندی کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں، اللہ اللہ کرنے والے، اللہ سے خوف اور ڈر کھانے والے بن، جتنا ہم سے بڑھ سکتا ہے، جتنا بن پڑتا ہے ہم وہ کام کرتے جائیں اور ڈرتے بھی جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ